السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی کرن کتاب کا سبق کیا حکم ہے میرے آقا کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو چلیے اپنی نوٹ بک کا صفحہ تیار کر لیجئے اور آج کے سبق کیا حکم ہے میرے آقا کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج کے سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہانی کو پڑھ کر سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو سکیں۔ تو چلیے آئیے سوالات کے جواب دینے سے پہلے کہانی کے اہم نکات کا جائزہ لیں تاکہ آپ سوالات کے جواب آسانی سے دے سکیں۔ جیسا کہ آپ نے کہانی کیا حکم ہے میرے آقا میں پڑھا کہ یہ کہانی ایک علادین کے چراغ کے بارے میں ہے۔ علادین کے پاس ایک چراغ ہوتا ہے جس میں جن ہوتا ہے۔ چراغ کو رگڑنے سے جن باہر آتا ہے اور وہ اپنے آقا کا غلام بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کہانی میں پڑھا کہ زارا اور علی انگلیاں قالین پر رکھے کھیل رہے تھے۔ ان کو صرف اڑنے والی چیزوں اور پرندوں پر انگلی اٹھانی تھی۔ جب ہاتھی کا ذکر آیا تو علی نے ہاتھی اڑا دیا۔ زارا علی پر ہنس پڑی۔ علی کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں لڑائی ہوتی، دادا جان نے علی اور زارا کو اپنے پاس بلایا اور اخبار میں سے بہت اچھی اور پرانی کہانی پڑھ کر سنانے لگے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک لڑکے کے بارے میں ہے جس کا نام علادین ہے۔ ایک دن جادوگر اس کا جھوٹ موٹ کا چچا بن کر اسے غار کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے چراغ لانے کو کہتا ہے۔ غار کا منہ چھوٹا ہونے پر جادوگر نے علادین کو غار میں بھیج دیا۔ جب علادین کے باہر نکلنے کا وقت آیا تو جادوگر نے اس سے چراغ لینے کو کہا۔ علادین نے وہ چراغ دینے سے انکار کر دیا۔ جادوگر کو بہت غصہ آ گیا اور وہ غصے میں علادین کو غار میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اب علادین غار میں اکیلا تھا۔ اس کا پاؤں پھسلا اور چراغ زمین سے ٹکرایا۔ اس میں سے ایک بڑا سا جن نکل آیا اور کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ پھر کیا تھا، علادین جو چاہتا وہ اسے لا دیتا، کیونکہ جن تو علادین کا غلام تھا۔ اسی طرح علی نے جب یہ گرجدار آواز سنی تو ڈر گیا۔ اس نے اوپر دیکھا تو چھت کے پاس ایک بڑا سا جن ہوا میں کھڑا تھا۔ جن نے علی سے کہا، ڈرو نہیں، تم جو کہو گے میں تمہیں لا کر دوں گا۔ علی نے جن سے علادین پارک کی سیر کرنے کا کہا۔ اب کیا تھا، جن نے ہاتھ ہلایا اور ایک خوبصورت سا قالین آ گیا۔ ان دونوں نے اس پر بیٹھ کر علادین پاک کی سیر کی اور خوب مزے اڑائے۔ کچھ دیر بعد علی نے پھر فرمائش کا اظہار کیا۔ اب علی نے جن سے بہت ساری ٹافیاں اور چاکلیٹس، آئس کریم، چاٹ، برگر اور کولڈ ڈرنک منگوائیں اور مزے مزے سے کھانے لگا۔ اب کیا تھا کہ ان چیزوں کو کھا کر علی کا پیٹ
خراب ہو گیا اور اس کے پیٹ میں سخت درد ہونے لگا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے جن سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو یا مجھے دوا لا دو، لیکن جن کو ڈاکٹر کی کڑوی دوا اور ٹیکے سے ڈر لگتا تھا، اب کیا تھا، اس نے تو جانے سے انکار کر دیا۔ تو اچانک سے جن غائب ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ علی درد سے ہائے ہائے کر رہا تھا۔ اتنے میں علی کی امی نے علی سے پوچھا، اٹھو علی، کیا ہوا؟ اسکول نہیں جانا کیا؟ تم ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو؟ علی نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دادا جان کے پلنگ پر ہی سو گیا تھا اور پاس ہی وہ اخبار پڑھا تھا جس میں سے دادا جان نے علی کو کہانی سنائی تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کہانی میں دیکھا کہ علی نے الادین کے چراغ میں سے نکلے ہوئے جن سے کیا کیا کچھ منگوایا۔ تو آپ بھی ایک فہرست بنائیں اور بتائیں کہ اگر آپ کے پاس جن ہو تو آپ اس سے کیا کیا منگوائیں گے۔ اسی طرح سبق میں سے آپ نے مزیدار اور دلچسپ جملوں کو ایک بار پھر پڑھیے اور سبق کی دہرائی کیجیے۔ آپ نے سبق میں دیکھا کہ علی نے اپنی فرمائش تو پوری کروائی، لیکن اس کو ساتھ ہی ساتھ تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ سوالات کے جوابات بہتر طریقے سے دے سکیں گے۔ تو چلیے آئیے اب ہم سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے حصے میں کیا ہے۔ تو چلیے آئیے کہانی میں الفاظ کے معنی کو ایک بار پھر دہرائیں۔ پہلا لفظ ہے کبوتری، باز، چیل، مینا، ہدہد، فاختہ۔ یہ سب اڑنے والے پرندوں کے نام ہیں۔ آگے دیکھیے، شرمندہ، شرمندہ احسان، چراغ، شمع، بتی یا روشن چراغ، پھسلا، لڑکھنا، وہ چیز جس پر سے پھسل جائیں، فرما برداری، تابع دار، کہنا ماننے والا، غلام، خادم، خدمت کرنے والا، دواخانہ، جہاں سے دوا ملے، پلنگ، سونے کا بستر۔ ایک بار پھر دیکھیے، الفاظ کبوتری، باز، چیل، مینا، ہدہد، فاختہ، یہ سب اڑنے والے پرندوں کے نام ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیے، شرمندہ، شرمندہ احسان، چراغ، شمع، بتی یا روشن چراغ کو کہتے ہیں۔ پھسلا، لڑکنا یا وہ چیز جس پر سے انسان پھسل جائے۔ فرما برداری، تابع دار، کہنا ماننے والا، غلام، خادم یا خدمت کرنے والا، دواخانہ، جہاں سے دوا ملے، پلنگ، سونے کا بستر۔ تو پیارے بچوں، آج آپ سبق کیا حکم ہے میرے آقا کے سوالات کے جواب دیں گے۔ تو جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نکالیے، آج کی تاریخ لکھیے 15 جنوری 2021، جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعہ۔ ایک بار پھر دیکھیے، آج کی تاریخ اپنی نوٹ بک کے صفحہ پر ڈالیے 15 جنوری
2021 جماعت کا کام لکھیے اور دن میں لکھیے جمعہ۔ سبق ہے آپ کا کیا حکم ہے میرے آقا، اس سبق کو خط کشید کیجئے۔ آگے دیکھیے، سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام کیا تھا؟ ایک بار پھر سنیے، سوال نمبر 1، دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام کیا تھا؟ تو چلیے آپ سوچئے، جو کہانی آپ نے ابھی پڑھی اس کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، دادا جان نے اخبار سے دیکھ کر بچوں کو جو کہانی پڑھ کر سنائی اس کا نام تھا الادین کا چراغ۔ تو آپ جواب میں لکھیں گے، دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام تھا الادین کا چراغ۔ سوال نمبر 2 کی جانب آئیے۔ کہانی میں جادوگر الادین کو کہاں لے گیا؟ جی ہاں، سوال نمبر 2 دیکھیے، کہانی میں جادوگر الادین کو کہاں لے گیا؟ تو چلیے سوچئے کہ جو کہانی دادا جان نے بچوں کو سنائی اس میں جادوگر الادین کو کہاں لے گیا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، کہانی میں جادوگر الادین کو ایک غار کے پاس لے گیا۔ تو چلیے آئیے ہم سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہانی میں ذکر کیے گئے پرندوں کے نام لکھیں۔ جی ہاں، سوچئے، جو کہانی میں کیا حکم ہے میرے آقا میں آپ نے پرندوں کے نام سنے اور پڑھے، ان میں سے کوئی سے 5 کے نام بتائیے۔ جی ہاں، ہدہد، مینا، چکور اور بہت سے ایسے نام جو آپ نے اپنی کہانی میں پڑھے ہیں۔ تو چلیے آئیے سوال نمبر 4 کی جانب۔ علی نے جن سے کہا، علی نے جن سے کہاں کی سیر کرنے کا کہا؟ بتائیے، سوال نمبر 4 ہے، علی نے جن سے کہاں کی سیر کرنے کا کہا؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، علی نے جن سے الادین پارک کی سیر کرنے کا کہا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سوالات لکھ چکے ہوں گے۔ تو چلیے آئیے ان سوالات کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحے پر دیکھیے، پہلا سوال ہے، دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام کیا تھا؟ جواب میں ہے، دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام الادین کا چراغ تھا۔ اگر آپ کی املا کی کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر لیجئے۔ سوال ایک بار پھر سنیے، سوال نمبر 1 ہے، دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام کیا تھا؟ دادا جان نے بچوں کو جو کہانی سنائی اس کا نام الادین کا چراغ تھا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، کہانی میں جادوگر الادین کو کہاں لے گیا؟ سوال نمبر 2 ہے، کہانی میں جادوگر الادین کو کہاں لے گیا؟ جی ہاں، جواب دیکھیے، جادوگر الادین کو ایک غار کے پاس لے گیا۔ جادوگر الادین کو ایک غار کے پاس لے گیا۔ اگر آپ کی اس سوال میں کوئی املا کی غلطی ہے تو اس کو درست کر لیجئے۔ چلیے سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے،
کہانی میں ذکر کیے گئے پرندوں کے نام لکھیں۔ جی ہاں، علی اور زارا قالین پر بیٹھے جو کھیل کھیل رہے تھے اس میں بہت سے پرندوں کا ذکر تھا۔ آپ ان میں سے کوئی سے 5 پرندوں کے نام لکھیے، بتائیے۔ ہدہد، جی ہاں، چیل، فاختہ، مینا اور چکور۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو پرندوں کے نام کتاب سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے سوال نمبر 4 کی جانب۔ علی نے جن سے کہاں کی سیر کرنے کا کہا۔ سوال نمبر 4 ہے، علی نے جن سے کہاں کی سیر کرنے کا کہا۔ جی ہاں، وہ دونوں ایک پارک میں گئے، تو بتائیے اس پارک کا کیا نام تھا۔ جی ہاں، علی نے جن سے الادین پارک کی سیر کرنے کا کہا۔ جب جن نے ہاتھ ہلایا تو ایک بڑا سا قالین ہوا میں اڑنے لگا اور وہ دونوں اس قالین پر بیٹھ کر الادین پارک گئے اور خوب مزے کیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھی آپ کی کہانی۔ سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھیے اور خیال رکھیے ہر سوال کو لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑیے اور پھر اس کا جواب تحریر کیجیے۔ تو چلیے آئیے آپ بھی ایسی کہانی پڑھیے جس میں کوئی اخلاقی سبق موجود ہو۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ بھی کوئی ایسی کہانی ڈھونڈیے جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق موجود ہو۔ تو چلیے جلدی سے آج ہی ایسی کہانی پڑھیں اور ڈھونڈیں جس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ آج یہ کہانی پڑھیں گے بھی ایک بار پھر، اور اس کے علاوہ بھی الادین کے چراغ کے علاوہ بھی کسی اور کردار پر کہانی پڑھیے۔ اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔